الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ابھی ادا کی ہے۔ اس موقع سے، اس مناسبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرنی ہوتی ہے عید کی نماز کے بعد میں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو کہ سورہ حج کے حوالے سے آیت کریمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ ہم نے متعین فرما دیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی پیش کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے زمانے میں اور سبھی شریعتوں میں، سبھی امتوں میں اللہ نے قربانی کا طریقہ اللہ نے متعین فرما دیا تھا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، جس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو فلم یضحی، اس کے باوجود وہ انسان قربانی نہ کرے، طاقت گنجائش ہونے کے باوجود، فلا یقربن مصلانا، تو وہ انسان ہرگز ہماری عیدگاہ سے قریب بھی نہ ہوئے۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ قربانی کی طاقت ہو، اللہ نے ہمیں گنجائش دے رکھی ہو، اور پھر بھی ہم جان بوجھ کر کے قربانی پیش نہ کریں، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان عیدگاہ سے ہرگز بھی قریب نہ ہونے پائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے ایک اور حدیث کو روایت کیا ہے یوم النحر کی مناسبت سے۔ عید الاضحیٰ کے دن انسانوں کے سارے اعمال میں، ساری نیکیاں میں سب سے زیادہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، یعنی جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے 10 سال مدینہ میں قیام کیا، تنگ دستی تھی، پریشانی تھی مالی اعتبار سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مدینہ میں قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ لہٰذا ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے، اللہ نے جن کو گنجائش دے رکھی ہے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس قربانی کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان میں قربانی کے موقع سے بھی اور دیگر سارے نیک اعمال کے موقع سے ہمارے دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے، نیک جذبہ ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں تقوی ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ہماری قربانی کو اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو تمہاری قربانیاں ہوتی ہیں، ان کا جو گوشت ہوتا ہے، ان کا جو خون ہوتا ہے، وہ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جو ذبیحہ پیش کرتے ہیں، اس کا جو گوشت ہوتا ہے، جو خون ہوتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، تمہارے دلوں میں اللہ کا جو تقویٰ ہوتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ لہٰذا اگر ہماری قربانیاں ہوں اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت
محبت نہ ہو, اللہ کی خشیت نہ ہو, اللہ کا تقوی نہ ہو, اخلاص نہ ہو, نیک نیتی نہ ہو, تو ہماری قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمانے والا ہے. مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے حدیث ہے, جس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اس امت کے بارے میں اس بات کا خوف محسوس ہوتا ہے, اس بات کا ڈر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹے شرک میں داخل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریاکاری ہے. انسان جو بھی عمل کرے, چاہے نماز ہو, قربانی ہو, حج ہو, عمرہ ہو, یا جو بھی نے کیا ہو, اخلاص نہ ہو, دکھاوا آ جائے کہ ہمارے نیک اعمال کا تذکرہ ہو, ہماری قربانیوں کا نام لیا جائے, اگر یہ جذبہ کسی بندے میں پیدا ہو جائے, اخلاص نہ ہو, تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کا اس بندے کو کوئی اجر نہیں دینے والا ہے. لہذا قربانی کرنے کے موقع سے, اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی, سارے نیک اعمال کے موقع سے ہم جب تک زندہ رہیں ہمارے دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے, ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے. صرف اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہمیں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عربی زبان میں قربان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد ہو. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں, اخلاص کے بغیر, نیک جذبے کے بغیر اور تقوی کے بغیر کسی بھی نیک عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے قربانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ حج میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ہم یہ جو ذبیحہ پیش کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اس میں سے کھاؤ اور مسکین کو, پریشان حال بندوں کو اس میں سے کھلایا بھی کرو. تو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کھانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, اس میں دوسروں کو شریک بھی کرنا اپنے ذبیحے میں کھانے پینے کے اعتبار سے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں جب صحابہ کرام میں سے زیادہ لوگ خوشحال نہیں تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ مدینہ والوں, تم قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے. اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا کہ 3 دنوں کے بعد اس گوشت کا استعمال نہیں کرتے تھے. آنے والے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ, میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم قربانی کے گوشت کو 3 دنوں کے بعد میں استعمال مت کرنا, لیکن تساکم, تاکہ تم میں سے ہر ایک انسان کے پاس پہنچ جائے. تنگ دستی تھی, پریشانی تھی, ہر بندہ قربانی پیش نہیں کر پا رہا تھا, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, شریعت کا حکم تھا کہ کھاؤ, اس میں سے تقسیم بھی کرو, اور 3 دنوں کے بعد کے واسطے بچا کے تم نہ رکھا کرو. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے, فقد جاء اللہ بالسعة فکلوا وادخروا واتجروا. اب میرے صحابہ سنو, اللہ نے گنجائش دے رکھی ہے, لہذا کھاؤ بھی, اس میں سے کھلاؤ بھی, اس میں سے تقسیم بھی کرو, وادخروا, اس میں سے جمع کرنا بھی جائز ہے. یاد رہے مسکینوں کو, حقداروں کو, غریبوں کو محروم کر کے جمع کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں سے کھائیں بھی, کھلائیں بھی, تقسیم بھی کریں, اور اس میں سے 3 دن کے بعد بھی استعمال کرنا ہمارے حق میں جائز. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو یہ جو دن ہوتے ہیں یعنی یوم النحر اور بعد کے 3 دن, یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے دن ہیں, اللہ کے ذکر والے دن ہیں. لہذا کھائیں بھی, کھلائیں بھی, تقسیم بھی کریں. ان دنوں میں خاص طور سے ہم کو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا چاہیے. ایسے موقع سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلمان کھانے کھلانے میں اپنے
اپنے مہمانوں کے دھیان دینے میں نمازوں سے اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ چیز ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھاؤ کھلاؤ، اس میں اللہ کے ذکر کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات ہے، یہ بات ہمیشہ آتی ہے، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایام التشریق ایام الذبح، ایام تشریق جو ہوتے ہیں یعنی 11 12 13 ذی الحجہ ایام الذبح، یہ ذبح کرنے والے دن ہیں، یعنی آج 10ویں ذی الحجہ ہے، 11 تاریخ بھی 12 تاریخ بھی 13 تاریخ بھی، یعنی 4 دنوں تک، اور چوتھے دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے دن میں رات میں کبھی بھی ان 4 دنوں میں قربانیاں پیش کی جا سکتی ہیں۔ لہذا ہماری قربانیاں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں آخرت کے ذخیرہ کے واسطے ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں نیک جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں جہاں پہ کھانا مقصد ہو وہاں پہ تقسیم کرنا اور فقراء کو مساکین کو شامل کرنا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات ہے، ہمیشہ یہ باتیں آتی ہیں کہ کافی سارے مسلمان ہیں جو قربانی کے موقعوں سے صفائی کا اہتمام کر نہیں پاتے ہیں، اپنے مکان کے فلیٹ کے سوسائٹیوں میں پاکی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے شریعت نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ آپ سمجھیے 100 میں سے 50% اسلام نے ہر مسئلے میں ہمیں پاکی صفائی کا حکم دیا ہے، لہذا خاص طور سے اس موقع سے ہمیں پاکی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی پیش ہونے سے پہلے عید کی نماز پڑھنے کے بعد ناخن بال کاٹ لینا جائز۔ یاد رہے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو تو ذی الحجہ کے چاند ظاہر ہونے کے بعد اپنے بال میں سے، اپنے ناخن میں سے، اپنے چمڑیوں میں سے سب کے لیے حکم ہے ہرگز نہ کاٹے حتی یضحیہ، جب تک کہ اپنی قربانی پیش نہ کر لے۔ تو عید کے بعد نہیں بلکہ ہماری قربانی ہو جائے اس کے بعد ناخن بال شریعت نے ہمیں کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رہے شریعت کے کسی بھی مسئلے میں ہمیں منمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔